قارون صرف یہی نہیں کہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ نے اسے بے پناہ دولت عطا کر رکھی تھی۔ اونٹوں کے ایک قافلے پر اس کے خزانے کی چابیاں لادی جاتی تھیں اور پورے علاقے کا رئیس اعظم تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ اس کی زکوٰۃ بھی کروڑوں کے حساب سے بنتی تھی، لہٰذا اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ جتنا زیادہ دولت مند بنتا جاتا ہے اتنا ہی وہ 99 کے پھیر میں پڑ جاتا ہے۔ اپنی تجوریوں سے کچھ نکالنے کی بجائے اس کا یہی جی چاہتا ہے کہ ان میں مزید کچھ ڈالا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زکوٰۃ کی ادائیگی کے مطالبے پر نہ صرف یہ کہ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، بلکہ بنی اسرائیل سے نکل کر وہ مخالف پارٹی یعنی فرعون اور اس کے درباریوں سے مل گیا۔ آدمی مالدار بھی تھا اور ہوشیار بھی، لہٰذا فرعون کے دربار میں اس نے ممتاز مقام حاصل کر لیا اور فرعون اور حامان کے بعد تیسرے نمبر پر اسی کا شمار ہونے لگا۔ جیسا کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک جادوگر ہے، سخت جھوٹا ہے۔ استغفر اللہ۔